بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 دن سے میں اور میرے رفقا کار نے آپسی بات چیت کے نتیجے میں فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت کے پاس ایک اختیار ہے AJK ایپیڈیمک ڈیزیز آف 1958، اس کے تحت آج رات 12 بجے سے سارا آزاد کشمیر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے مراد کوئی کرفیو نہیں ہے، بلکہ یہ شہریوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کے مفاد میں ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، جس کی میں موٹی باتیں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے اجتماعات پر 3 ہفتوں کے لیے آج رات 12 بجے سے پابندی عائد کی جائے گی۔ عوام کی بین الضلعی اور بیرون آزاد کشمیر سفر، اجتماعات، مذہبی محفل، سوشل، ہوٹل، شاپنگ مال، شادی ہال وغیرہ سب پر پابندی لگا دی گئی۔ کیٹرنگ پر، ٹینٹ سروس پر بھی پابندی لگا دی۔ تاہم محکمہ صحت عامہ کے اسپتال، میڈیکل سٹور، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ضروری سروسز کے ملازمین، مریض اس سے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی دکانات کھلی رہیں گی، اور نماز جنازہ میں ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم افراد میں شریک ہوں تاکہ کورونا کے پھیلاؤ سے بچایا جا سکے۔ تدفین اور مذہبی رسومات میں صرف غمزدہ خاندان کے افراد شریک ہو سکیں گے۔ کھانے پینے، ادویات اور میڈیکل کا سامان لانے والی ٹرانسپورٹ پابندی سے مستثنیٰ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سامان خورد و نوش ہے اس کو لے جانے والی ٹرانسپورٹ اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ جن افراد کو پابندی سے استثناء دیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی یا متعلقہ ادارے کی جانب سے جاری کردہ اتھارٹی لیٹر پاس رکھیں، اور جو شخص بھی باہر نکلے کسی ضروری کام کے حوالے سے کوئی اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے تو اپنے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ اپنے پاس رکھے۔ اشیاء خورد و نوش، گوشت، سبزی، دودھ اور فروٹ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ میونسپل سروس، محکمہ برقیات، آب رسانی، SCO، موبائل کمپنیوں کے سٹاف نیز ان کے ساتھ پیٹرول پمپ اور دیگر دکانیں جو LPG کی وہ بھی کھلی رہیں گی۔ البتہ جو دفتری جو بازار کے کاروبار کے اوقات ہیں وہ 8 بجے سے شام 6 بجے تک رہیں گے۔ صحافی حضرات متعلقہ DC صاحبان کی اجازت سے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمی جاری رکھ سکیں گے۔ دکانیں صبح 8 بجے سے میں نے جیسے بتا دیا تھا۔ تاہم میڈیکل سٹور اس پابندی سے جو ہے وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ اشیاء خورد و نوش کی پرائس جو کمیٹی ہے سرکار کی طرف سے وہ اس پر نظر رکھیں گی تاکہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، ذخیرہ اندوزوں کو کسی طرح بھی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہم نے کل انشاءاللہ ایک پرائم منسٹر کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں۔ ہم نے ابھی جو اپنی تنخواہیں وغیرہ جو بعض سرکاری ملازمین سے جو ان سے کاٹی ہے ان کی تنخواہ میں سے، اس میں سے ان کو 8 کروڑ روپے ہمارے پاس انشاءاللہ کل تک جمع ہو جائے گا۔ تو میں آزاد کشمیر میں تمام بخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیرون ملک اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دل کھول کر جو ہے اس میں دیات دیں، تاکہ وہ لوگ جو انتہائی غریب طبقے کے لوگ ہیں جن کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نان شبینہ کے محتاج ہو سکتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے سوشل میڈیا سے بھی کہ وہ درست اور صحیح خبریں جو ہیں وہ آگے اس پہ چلائیں اور لوگوں کو دکھائیں، کوئی ہیجان پیدا نہ کریں، اور جو لوگ اس حوالے سے افواہ بازی کریں گے ان کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے آزاد کشمیر کے اندر یہ اپنے جو بیماری آئی ہوئی ہے تو ساری دنیا کو اس سے متاثر کیا، اس سے بچاؤ کی روک تھام کر سکیں گے۔ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے آپ کو پابند کریں۔ اس حوالے سے اس وقت چونکہ کوئی دوائی اس کی ایجاد نہیں ہو سکی کہ جس سے اس کا مقابلہ کر سکیں، اللہ سے دعا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ اس بوجھ کو ہم پر نہ ڈال جس کے اٹھانے کے میں استطاعت نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر۔